جب ایک انسان خود کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھنے لگے اور دوسرے لوگوں کا حق مارنے کی کوشش کرے تو پھر اس انسان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا۔ آج اگر پوری دنیا کے نیوز چینلز پر کسی بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہ ہے صرف بنگلہ دیش۔ Witness in Bangladesh over the past month is being called صرف چند اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکلے اور نہ صرف پورے کے پورے بنگلہ دیش کو بند کر دیا بلکہ اس ملک کی وزیر اعظم کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اب بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش میں حال ہی میں جو سنگین صورتحال بنی تھی اس کی اصل وجہ کیا تھی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آخر ایسی بھی کیا ناانصافی کی گئی کہ انہوں نے پورے کی پورے ملک کو بند کر دیا، اور فریڈم فائٹرز کا اس سارے معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے تقریباً 53 ایئرز کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں اتنا بڑا انقلاب بنگلہ دیش کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا کہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صرف چند اسٹوڈنٹس نے یہ احتجاج شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، اور انہوں نے ملک میں وہ ہنگامہ مچایا کہ شاید تاریخ میں ایسا ہنگامہ کبھی کسی عوام نے حکومت کے خلاف نہیں مچایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں ملٹری ہیلی کاپٹرز کالج اور یونیورسٹی کی چھتوں پر لینڈ کرتے نظر آتے ہیں تو کئی پولیس اسٹوڈنٹس پر گولیاں چلاتی نظر آتی ہے۔ جب اسٹوڈنٹس کا غصہ حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے روڈز، فیکٹریاں، دکانیں اور سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ پورے بنگلہ دیش کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی بند کر دیا۔ جب حالات پولیس کی کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سروس کو بند کر کے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں اب تک 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مارے جا چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو جیل میں بھی بند کر دیا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دنوں تک ملک کی ہر چیز بند کرنے پر اب تک بنگلہ دیش کے $2 بلین کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ بنگلہ دیش کی یہ ساری صورتحال آخر کیسے بنی؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گورنمنٹ نے آخر ایسی بھی کیا ناانصافی کی کہ اسٹوڈنٹس نے آگ بگولا ہو کر پورا ملک ہی بند کر دیا؟ آئے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال کی شروعات ہوتی ہے 5 جون 2024 سے، جب بنگلہ دیش کے ہائی کورٹ نے ملک میں سول سروسز جاب کوٹا سسٹم کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ شروع میں تو یہ ایک پرامن احتجاج رہا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ پرامن احتجاج ایک بڑے انقلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ پہلے تو اسٹوڈنٹس ایک ساتھ مل کر گھروں سے باہر نکلے اور روڈز بند کر کے گورنمنٹ سے کوٹا سسٹم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی حکومت ہے، اور اسی حکومت نے ایک الگ سے اسپیشل پارٹی بھی بنا رکھی ہے جسے چھترا لیگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت سے آرڈر ملنے کے بعد چھترا لیگ نے پولیس کی مدد سے احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس پر تشدد کرنا شروع کر دیا، جس سے کئی ہزار اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے اور کئی اسٹوڈنٹس تو جان کی بازی بھی ہار گئے۔ اس تشدد کے بعد اسٹوڈنٹس جو پرامن احتجاج کر رہے تھے وہ سب آگ بگولا ہو گئے۔ معاملہ جب پولیس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو آرمی کو بلا لیا گیا، مگر اب آرمی کے لیے بھی اسٹوڈنٹس کو قابو کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ پہلے تو اسٹوڈنٹس کی صرف اتنی ہی ڈیمانڈ تھی کہ سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کے لیے جاب کوٹا ختم کیا جائے، مگر آگے چل کر اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی تھی۔ یاد رہے کہ جو حال ہی میں بنگلہ دیش میں صورتحال بنی تھی اس کا فریڈم فائٹرز کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اب وہ کیسے، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اب اس بات کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بنگلہ دیش کو آزادی 1971 میں ملی تھی، اور آج بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے 53 سال ہو چکے ہیں، لیکن 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان اور آج کے پاکستان کو اس وقت ویسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ کے دو حصوں میں فاصلہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان دونوں حصوں میں کئی اور چیزوں کا بھی فرق تھا، جن میں سے سب سے بڑا فرق زبان کا مختلف ہونا تھا۔ اس وقت پاکستان ایسٹ والے حصے میں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کی حکومت تھی، اور ان کا عوامی لیگ پر کافی اچھا کنٹرول تھا۔ اب دوسری طرف ویسٹ پاکستان والے حصے میں مارشل لا لگا ہوا تھا، اور اسے کنٹرول کرنے والے
جنرل یحییٰ خان تھے۔ اب جب ان دونوں حصوں میں انتخابات کروائے گئے تو ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کو کافی اچھی کامیابی ملی۔ آدھی سے زیادہ سیٹیں عوامی لیگ جیت چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ اب پورے پاکستان میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے۔ مگر عوامی لیگ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کا تو کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے ایک تقریر کی، جس میں انہوں نے ویسٹ پاکستان سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا، اور یوں 26 مارچ کو پہلا بنگلہ دیشی جھنڈا ایسٹ پاکستان میں لہرا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایسٹ پاکستان میں کئی ساری فورسز تیار کی گئیں، جن میں فریڈم فائٹرز کی فورس بھی شامل تھی۔ اب ان فورسز کو بنانے کا مقصد ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے مکمل طور پر الگ کرنا تھا۔ آزادی کی یہ جنگ کئی مہینے چلتی رہی، اور پھر ایسٹ پاکستان نے خاص طور پر فریڈم فائٹرز اور انڈیا کی مدد سے ویسٹ پاکستان سے آزاد ہو کر ایک الگ ملک بنا دیا، جس سے بنگلہ دیش کا نام دیا گیا۔ اب چونکہ بنگلہ دیش کی آزادی میں فریڈم فائٹرز نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اسی لیے شیخ مجیب الرحمان، جو کہ اب بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش میں سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کے لیے انعام کے طور پر الگ سے جاب کوٹا مقرر کر دیا۔ اب 1997 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ کوٹا بڑھا کر فریڈم فائٹرز کے بچوں کے لیے بھی مقرر کر دیا، جبکہ 2010 میں گورنمنٹ نے یہ کوٹا مزید بڑھا کر فریڈم فائٹرز کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی مقرر کر دیا۔ لیکن رپورٹ کے مطابق فریڈم فائٹرز کی نسل صرف 10 سے 15% اس کوٹے کا استعمال کر رہی تھی، جبکہ باقی کا کوٹا ضائع چلا جاتا تھا۔ اب دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹس جو ایگزام میں اچھے نمبر لے کر سول سروسز میں جاب حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، انہیں بہت ہی کم یہاں پر جاب مل پاتی تھی۔ اب اسٹوڈنٹس کو اس بات پر کافی غصہ تھا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی وہ سول سروسز میں جاب نہیں کر پاتے، اور فریڈم فائٹرز کی نسل بغیر محنت کیے سول سروسز میں انٹر کر دی جاتی ہے۔ اب اسی مقصد کے تحت اسٹوڈنٹس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ یا تو اسٹوڈنٹس کو الگ سے اس کوٹے میں شامل کر دیا جائے، یا پھر فریڈم فائٹرز کا ضائع ہونے والا کوٹا محنتی اسٹوڈنٹس کو دیا جائے۔ اب اس کا حل یوں نکالا گیا کہ 2018 میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے سول سروسز میں سے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اب سول سروسز پر کوٹا سسٹم ختم ہونے پر اسٹوڈنٹس کافی خوش تھے، جس وجہ سے ملک میں ماحول کافی پرسکون تھا۔ مگر پھر وقت آیا 5 جون 2024 کا، جب بنگلہ دیش کے ہائی کورٹ نے سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کا کوٹا دوبارہ سے بحال کر دیا۔ جب یہ خبر اسٹوڈنٹس تک پہنچی تو انہوں نے پرائم منسٹر پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے ہائی کورٹ کو یہ کوٹا بحال کرنے پر آخر روکا کیوں نہیں۔ یہیں سے ملک کے تمام اسٹوڈنٹس ایک ساتھ ملے اور بنگلہ دیش کے تمام تر روڈز اور سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بند کر دیا۔ جب حکومت نے اسٹوڈنٹس کا غصہ دیکھا تو 21 جولائی 2024 کو اس کوٹے میں تبدیلی کرتے ہوئے 93% کوٹا اسٹوڈنٹس کے لیے، جبکہ 5 سے 7% کوٹا فریڈم فائٹرز کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ حکومت نے سوچا کہ اب شاید اسٹوڈنٹس یہ احتجاج ختم کر دیں گے، لیکن چونکہ اب تک اسٹوڈنٹس کو کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا، اس لیے اسٹوڈنٹس نے اب یہ احتجاج ختم کرنے کے لیے کئی اور شرائط بھی حکومت کے سامنے رکھ دی۔ اسٹوڈنٹس نے مطالبہ کیا کہ جن علاقوں میں اسٹوڈنٹس کو جیل میں بند کیا گیا ہے، انہیں نہ صرف فوراً رہا کیا جائے، بلکہ جتنے اسٹوڈنٹس کو بے دردی سے مارا گیا ہے، ان سب کے بدلے آرمی چیف اور پرائم منسٹر سے استعفیٰ لیا جائے، اور پھر ملک میں صاف شفاف الیکشن کروا کر اقتدار میں کوئی ایسا حکمران لایا جائے جو امیر اور غریب کے لیے ایک جیسی سوچ رکھتا ہو۔ جب شیخ حسینہ واجد نے اسٹوڈنٹس کی یہ ڈیمانڈ پوری کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اسٹوڈنٹس نے وہ کام کر دکھایا جو تاریخ میں شاید پہلے کسی ملک کی عوام نے حکومت کے خلاف نہیں کیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع ہوئے اور 45 منٹ کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ اگر استعفیٰ نہ دیا گیا تو پھر ہم وہ کریں گے کہ جس کا گورنمنٹ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا شیخ حسینہ واجد نے گھبرا کر سیدھا بھارت کال ملائی اور بھارت سرکار نے اسے انڈیا آنے کی دعوت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے اپنی جان بچانے کے لیے آرمی چیف کا سہارا لے کر بھارت فرار ہو چکی ہیں۔ جب اسٹوڈنٹس کو اس بات کا پتہ چلا کہ پرائم منسٹر فرار ہو چکی ہیں اور انہیں فرار کروانے میں آرمی چیف کا ہاتھ ہے،
تو اسٹوڈنٹس نے غصے میں آ کر وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا نہ صرف کھانا کھایا بلکہ جو چیزیں ان کے سامنے آئی وہ اسے بھی اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اور بنگلہ دیش کی آرمی اور پولیس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ انہیں روک سکیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ توڑنے کی بھی ویڈیو بنائی اور پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے ملک سے بھاگنے کے بعد اب ملک میں حالات کافی کنٹرول ہو چکے ہیں، انٹرنیٹ سروس بھی بحال ہو چکی ہے اور سرکاری دفاتر بھی کھل چکے ہیں۔ لہٰذا اب امید کی جا رہی ہے کہ جلدی بنگلہ دیش میں نئے الیکشن کروا کر کسی نئے حکمران کو اقتدار میں لایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی اس واقعے سے ایک سبق تو ضرور ملتا ہے کہ اگر ہر ملک کی عوام بنگلہ دیش کی عوام جیسی ہو اور اس جیسی ہمت اپنے اندر پیدا کر لے تو ظالم حکمران کو اقتدار سے ہٹانا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملیں گے اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔